बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसन लियाकत। कैसे हैं आप हसन? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़े एक्साइटेड भी लग रहे हैं वैसे आप, आपकी टोन में, आपकी आवाज़ में कुछ खुशी नजर आ रही है। मुझे मेरी वजह आवाज़ बता में दें। आपको रोज़ खुशी नज़र आएगी क्योंकि रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर मेरे पास होती है। हाँ। और आज मेरे पास अच्छी खबर ये है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में स्लाइटली कमी हो रही है। थोड़ी सी कमी भी होती है तो जब आप ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, छोटी छोटी खुशी, छोटी छोटी खुशियाँ, थोड़ी कमी से थोड़ी खुशी होती है, लेकिन हमारी पाकिस्तानियों की वो छोटी छोटी खुशियाँ। तो ये राज है। मुझे लगा शायद बारिश हो चुकी है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है, शायद उसकी बारिश वजह से पूरी इस्लामाबाद में नहीं हुई। लेकिन अगर सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करूँ निमराना, मेरे घर पे तो बहुत बारिश हुई है। वही ना, आपके घर में, हमारे घर में नहीं हुई। आप नेक हैं। आप अपनी साइड पे शायद नहीं हुई, ये मेरे लिए नया इंकिशाफ है। एग्जैक्टली, पेट्रोलियम प्राइसेस की जो बात मैं करना चाहता था उसमें मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल की कीमत में 1 नवंबर से 2 से 3 रुपए तक कमी हो सकती है और डीजल की कीमत में 2.30 रुपए कमी हो सकती है। हाँ। सो ये स्लाइट कमी है, लेकिन ये है कि इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हायर होती है तो हम कहते हैं तूफान बर्पा हो गया, पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा होगी, पानी आता है ना, तो जब ज्यादा कमी होगी तो हम ज्यादा खुशी मनाएंगे। अभी कम खुशी हो रही है तो हम कम खुशी मना लेते हैं, लेकिन खुशी जरूर मनानी है पाकिस्तानियों। पहले ही बहुत मसाइल हैं जिंदगी में, सो हंसें खेलें। अभी सुबह सुबह का वक्त है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने बेड से बाहर निकले। इफ यू आर वाचिंग अस इन द बेड, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं ऑफिस वगैरह में पहुंच चुके हैं तो अच्छा सा काम करें, प्रोडक्टिव दिन गुजारें, और साथ ही फिर हमें भी मौका दें कि हम अपनी कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। आज की शॉर्ट स्टोरीज का आगाज कर लें फिर? बिल्कुल बिल्कुल। चले, पहली स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, फिर आप कीजिएगा। पहली स्टोरी है जी हमारे पास न्यूयॉर्क से, जहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर पर नफरत अंगेज हमला हुआ। न्यूयॉर्क में बेसिकली ये हुआ कि मुसलमान टैक्सी ड्राइवर पर नफरत अंगेज हमले के इल्ज़ाम में खातून पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और 31 जुलाई को ये पेश आने वाले वाक़े में मुलजिमा जो हैं, इन्होंने ड्राइवर की दुआ पढ़ने पर इस पर जो है वो पेपर स्प्रे किया और उससे हमला किया। और मुतासिरा ड्राइवर की जो उम्र है वो 45 साल है, जबकि हमला करने वाली खातून की उम्र 23 साल है, लड़की है जवान। और मुलजिमा ने बेहिस्सी से हमला किया था। और जब ड्राइवर अपना काम कर रहा था, मुतासिरा शख्स एक ऑब्वियसली ड्राइवर है, मेहनती न्यूयॉर्कर है, और उसे अपनी शनाख्त की वजह से इस किस्म की नफरत का सामना करना पड़ा है। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आप देखें कि पेपर स्प्रे आपने पास रखा है और आपने एकदम से कर दिया इसलिए क्योंकि कोई अपना दीन प्रैक्टिस कर रहा है। ये जो इस्लामोफोबिक कंट्रीज़ हैं ना, इनमें ये सब पता नहीं, पूरी दुनिया वैसे तो बहुत प्रचार करता है इंसानी हुकूक की, लेकिन यहाँ पे आके आप देख लें कि क्या हो रहा है इंसानों के साथ। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह की आपने स्टोरी बताई, और ये स्टोरी सिर्फ आप नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बल्कि पूरे जो वेस्टर्न मीडिया है उस पर भी आई। और जो आपने बताया इस वक्त अवाम को, बिल्कुल ऐसी हक़ाइक़ हैं कि उनके ऊपर दुआ पढ़ने पे इस पेपर स्प्रे किया गया। और साथ ही जब उस विक्टिम ने मीडिया से बात की तो उसने कहा कि शायद ये भी वजह है कि दुआ पढ़ने की वजह से भी। और बाद में जब उस लड़की से, जेनिफर से, उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने क्यों मुझ पे पेपर स्प्रे किया, तो उन्होंने कहा आपका रंग गंदुमी है। और ये जो उबर ड्राइवर थे, इनका ताल्लुक एग्जैक्टली इनका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। लेकिन मसला यही है कि जिस तरह हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं हम, या फिर यूके की मिसाल ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे जो, जिस तरह आपने वाइट सुप्रीमेसी की बात की है, जो गोरे हैं वो कालों के ऊपर इस तरह से हमला करते हैं, या फिर अरबी अजमी का जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से भी हमें बताया काले गोरे का कॉन्सेप्ट बहुत है ना वहाँ पे। और उस काले गोरे के फ़र्क की वजह से बेचारे जो काले हैं वो हमेशा से ही सफ़र करते आए। मुझे बहुत सी तारीखी स्पीचेस भी इस वक्त याद आ रही हैं, लेकिन खैर मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हुए मज़ीद स्टोरीज भी ऐड करते हैं। आप अपनी स्टोरी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ होता यह है कि जब हमने गरीबों को, बेघर अफराद को उनकी इमदाद करनी होती है तो हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो सामने आती हैं और उस तरह से गरीबों की और बेघर अफराद की इमदाद करती हैं, जिस तरह से उसका प्रचार करती हैं, अपनी कैंपेन करती हैं प्रॉपर कि हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे हमने इतने लोगों को, इतने बेसहारा घरों को हमने इमदाद किया। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि तुर्की और बल्गारिया वालों ने एक नया तरीका बताया, और बिल्कुल इस्लाम के करीब तरीका है कि आप किस तरह से गरीब और बेघर अफराद की मदद कर सकते हैं। और असल सुकून आपको इसी वजह से मिलेगा कि जब आप मदद करेंगे, आप एक हाथ से मदद करेंगे और दूसरे हाथ को पता नहीं चलेगा कि आपने मदद की है। तुर्की बल्गारिया में सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों के सीज़न में तुर्की में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बल्गारिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये सारा इलाका खिलाफत उस्मानिया का इलाका है जो कि सर्द इलाका होता था। तो वहाँ पे वो ये करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, मुस्किन लोग हैं,
بے گھر لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے جو گرم کپڑے ہیں، کمبل ہے، گرم سویٹرز ہیں، ان کو درختوں کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے. جس کو بھی نیڈ ہے وہ رات کے اندھیرے میں آئے گا، وہ وہاں سے جیکٹ لے گا اور اوڑھ لے گا اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی. اور جس بندے نے وہ جیکٹ وہاں پہ رکھی ہے اس کے لیے کار خیر بھی ہے، ثواب بھی ہے. اور یہ صرف نمرہ پرانی جیکٹس نہیں ہوتی. جب میں نے اس سٹوری کو پراپر ڈگن کیا تو پتا چلا کہ لوگ نئے سٹورز پہ بھی جاتے ہیں، وہاں سے جیکٹ خریدتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لگا دیتے ہیں. اور رات کو جس کو ایگزیکٹلی جس سائز کی جیکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد دعا بھی دیتا ہوگا. وہ بالکل ضرور دعا دیتا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مزے کی نہیں ہے ویسے یہ بات، لیکن ہمارے یہاں ہنستے نہیں ہوتے انفارچونیٹلی کہ جب ہمارے ہاں کسی کو 10 روپے بھی ہم لوگ دیتے ہیں شاید 10 لوگوں کو بتاتے ہیں یس کیمرہ پکچرز. پھر اس کے علاوہ ہم لوگ پکچرز نہ بھی ہوں تو اپنے 10 رشتہ داروں کو بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے. یہ بہت غلط حرکت ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں یہ صدقے میں آتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہونا چاہیے. سو ہم لوگوں کو اپنی یہ چیزیں بھی امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس سٹوری سے ہم یہ لرن کر لیتے ہیں مل کے، ہم سب جو بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، حسنین کو سن رہے ہیں، ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خیر کا کام کریں گے تو ہم اس کا پرچار نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور سٹوریز بھی شیئر کرتے ہیں. اور وہ سٹوریز یہ ہیں جی کچھ ہمارے پاس غزہ سے، کہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کے دوران ابھی حسنین جو آپ لاسٹ سٹوری میں بھی ایون بات کر رہے تھے کہ سردی آ چکی ہے، تو وہاں پہ ہو یہ رہا کہ لوگ سمندر کے کنارے جو ہے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر اس وقت مجبور ہیں. ہمارے فلسطینی بہن بھائی نہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے ہیں، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے. 31 سالہ جہاں پہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ 31 سالہ ایک خاتون ہے ندا عطیہ، ان کی نگرانی میں نیڈل اینڈ تھریڈز نامی ایک ٹیم غزہ کی پٹی کے جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ ایک انہوں نے خیمہ ہے، وہاں پہ کپڑے سلائی کرنے کا کام کر رہی ہیں یہ. اور ان کی جو ٹیم ہے نیڈل اینڈ تھریڈز کی وہ رضاکارانہ طور پر پھر کام کر رہی ہے. اور وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سلائی مشین کو سائیکل کی پیڈل کی مدد سے چلایا جا رہا ہے. یہ ویژولز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت یہاں پہ اس کے. لیکن وہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے سلائی کا وہ بیسکلی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. تو پھر بھی وہ ذہن میں آتا ہے کہ جہاں پہ اتنے سارے مسائل آ جاتے ہیں آپ کے لیے تو یو کم اپ ود نیو تھنگس. ہاں بالکل، ہمت نہیں ہارتی. ہم نے فلسطینیوں کی بہت ساری ایسی سٹوریز آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ کس طرح تندور میں روٹیاں بنا رہے ہیں. ابھی آپ کو نمرہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک سلائی سینٹر انہوں نے سائیکل کی مدد سے تعمیر کر لیا. تو یہی ایک خوبصورتی ہے انسانیت کی بھی. ویسے تو ہم ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں. آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ آپ وہ راستہ نکال لیتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں آپ کے سروائیول کے لیے. ضروری ہے نا، ضرورت پڑے گی آپ کو. بالکل ایسے. اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگلی سٹوری ایک عجیب و غریب سی سٹوری ہے. ایک ایسی سٹوری ہے کہ میں نے کوئی کام کیا، میں نے کوئی کارنامہ کیا اور میں نمرہ کو یا پورے پاکستان کو بتا دوں کہ نمرہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو کریک ڈاؤن کریں، اس کو کریک کریں اور میرے سے $1 بلین لے لیں. اس طرح کی خبر ہے. اچھا ٹھیک ہے، پلیز شیئر کریں. گلوبل ٹیک جوائنٹ ایپل نے اپنی پرائیویٹ کلاؤڈ کو ہیکنگ کے لیے جو بھی ہیک کرے گا اس کے لیے $1 ملین تک انعام کی پیشکش کی ہے. کمپنی نے کلاؤڈ سروس میں ایسی خامیوں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے ایک انعام کا اعلان کیا. جو بھی شخص وہاں پہ آئے گا وہ اس کے اندر خامی تلاش کرے، کیونکہ ایپل کے مطابق آئندہ ہفتے iOS 18.1 کے اپڈیٹ کے ساتھ ایپل میں AI کا سسٹم متعارف کروایا جائے گا. اور اس AI کے سسٹم کو کریک کرنے کے لیے جو بھی شخص آئے گا وہ اس کو کریک کرے، ایپل سے انعام لے. اور انعام بھی $1 ملین تک ہے. اور ڈیٹا اس کے اندر جتنا بھی ہے وہ حساس معلومات آپ ڈال سکتے ہیں. اور ایپل کا یہ دعویٰ ہے نمرہ کہ یہ جو حساس معلومات ہے یہ آپ کسی بھی سسٹم سے، کسی بھی سرور سے، دنیا کے کسی بھی علاقے سے اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اور یہ ٹرسٹ بارڈر تک رسائی کرنے والوں کے لیے $250,000 انعام کی پیشکش بھی الگ سے ہی کر دی. ایک طرف $1 ملین ہے، دوسری طرف $250,000 ہے. اس حوالے سے کمپنی نے ریسرچرز اور ان لوگوں کو بھی مدعو کیا ہے جو اس پلیٹ فارم میں خامیاں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے عام اعلان کر دیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں یا آپ ہیکر ہیں، آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں کہ اس سسٹم کے اندر آپ خرابیاں تلاش کریں تو آپ آ جائیے، انعام پائیے. یہ بڑی ہی سٹرینج قسم کی خبر ویسے آپ نے شیئر کی ہے، جہاں پہ ایپل ٹیک جائنٹ وہ اتنا کھل کے سامنے آ رہا ہے اور ان کی طرف سے اس طرح کی پیشکش یا آفر کرنا. اور iOS 18.1 کے لیے ہم بھی ویٹ کریں. آپ نے بتایا جس کے بارے میں ناؤ آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ کہ کیا فیچرز آنے جا رہے ہیں نئے آئی فونز میں. اچھا آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری بھی شیئر کرتے ہیں. وہ یہ حسنین کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، اس نے ایلان مسک کی جو ایکس ہے سابقہ ٹویٹر،
اس کو ٹکر دے دی ہے جی. ٹروتھ پلیٹ فارم جو ہے اس کی قیمت اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی قیمت آ رہی ہے جی اس کی قیمت میں حیران کن. بہرحال پہلے یہ بتاؤں کہ اضافہ ہوا ہے. دونوں پلیٹ فارمز کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً اس وقت برابر ہو چکی ہیں. حسنین, ٹروتھ سوشل کے شیئرز میں ایک دن میں 8% تک کا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد اس کی قیمت 23 کھرب روپے سے تجاوز کر گئی ہے. اور اگر میں ایلان مسک کے پلیٹ فارم کی بات کروں یعنی کہ ٹویٹر ایکس کی بات کروں تو وہ بھی 23 کھرب روپے سے اس کے قیمت بھی اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. تو یہ ٹروتھ اور ایکس کی جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اور دونوں کی قیمتیں اس وقت بالکل برابر آ چکی ہیں. دونوں امریکن جائنٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ آن فیلڈ بھی کر رہے ہیں. اب ٹویٹر کے ساتھ یا ایکس کے ساتھ ان کا ایک اور نیا پلیٹ فارم آ چکا ہے, لیکن اس پلیٹ فارم میں میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, تو امریکہ کے اندر یہ پلیٹ فارم بہت زیادہ مشہور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ابھی تک ہمارے علاقوں میں اس طرح سے مشہور نہیں ہے. ہمارے علاقوں میں تو اسی طرح جو پرانے پلیٹ فارمز ہیں عام پاکستانی, اگر سے پاکستان کی بات کریں تو ہم تو ایکس ہی یوز کرتے ہیں, ایکس یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, جو پرانے پلیٹ فارم ہے. لیکن امریکہ کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہے اور اوپر سے ٹرمپ صاحب کا کوئی الیکشن بھی ہے, تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایلن مسک صاحب شاید میری کیمپین کو ڈسٹرب نہ کریں, تو انہوں نے اپنا جو کیا کہتے ہیں ٹروتھ کا پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کیا اور ایلن مسک کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا یا پھر برابر میں ضرور پہنچ چکے ہیں. اٹس کوائٹ امیزنگ, یہ ایک اچیومنٹ ہے ٹرمپ کی اس حوالے سے, کیونکہ ایکس بہت پرانا ہے اور ان کا پلیٹ فارم شاید اتنا پرانا نہیں ہوگا. اور پھر ایک دم سے برابر آ جانا, اور جو آپ بات کریں نا پولیٹیکل کیمپینز, یو ایس الیکشنز, اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے ٹروتھ کا. بالکل ایسی ہے جی. آگے ایک بڑی زبردست خبر ہے جو کہ ڈسکس کرتے ہوئے دل میرا بہت خوش ہے اور آپ سب کا بھی بہت زیادہ ہی خوش ہوگا. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے, جسے وہ اندھیروں سے نور کی جانب لانا چاہتا ہے وہ لے آتا ہے. میں بات کر رہا ہوں سربین شہری کی, جو کہ سیر کرنے کے لیے موجود تھے کرغزستان میں, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلامی یونیورسٹی میں. امام مسجد نبوی کے جو امام ہیں ان سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں کیونکہ ان کی سٹڈی پہلے بھی تھی اسلام کے حوالے سے اور وہ بہت ساری چیزوں سے متاثر ہو چکے تھے, تو انہوں نے شیخ صلاح البدی امام مسجد نبوی کے زیر سرپرستی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ مسلم کمیونٹی میں ایک نیا شخص شامل ہوتا ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ ایک نیا بھائی ہماری کمیونٹی میں شامل ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ لمحہ اس شخص کے لیے نہایت خاص تھا, اور اس کی یہ جو تبدیلی ہے مسلمانوں کے لیے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ خوشی کا باعث بنی ہے اور نئے مومن کا ہم سب خیر مقدم کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے, ہم مل کے ہی خیر مقدم کرتے ہیں نئے مومن کا. اور یہ ویڈیو بھی بڑی, اس طرح کی ویڈیوز بہت آپ کو وارمتھ دیتی ہیں, آپ کو بہت خوش کر دیتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز. خیر اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت دے سمیت یہاں پہ. لیکن ہم شامل کرنے لگے ایک بریک. کچھ شارٹ سٹوریز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, آئی ہوپ سو کہ آپ سب نے انجوائے کی ہوں گی. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسلام آباد میں کچھ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, اس پہ رپورٹرز ہمارے رپورٹ کریں گے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. سو اسٹے ود اس.